حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایتیں فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حق المسلم علی المسلم ست، مسلمان کے مسلمان پر 6 حق ہیں۔ صحابی رسول نے عرض کی ما ہن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ 6 حق کون سے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا حق جو بیان فرمایا وہ فرمایا اذا لقیتہ فسلم علیہ، جب تو اس سے ملے تو اس کو سلام کہہ۔ تو سلام کہنا کون سا سلام؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ آج کل ہمارے نوجوان جب آپس میں ملتے ہیں تو یہ اسلامی طریقے کے خلاف وہ گالم گلوچ شروع ہو جاتے ہیں، برے الفاظ برے القابات سے پکارتے ہیں ایک دوسرے کو۔ تو یہ طریقہ نہیں اختیار کرنا چاہیے۔ ہم مسلمان ہیں تو ہمیں مسلمان اور اسلامی طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ ہمیں اسلامی طریقے کے مطابق السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا چاہیے۔ جیسا کہ اس کی فضیلت میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کون سا اسلام افضل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تطعم الطعام وتقرئ السلام، کھانا کھلانا اور سلام کہنا۔ کس شخص پر؟ علی من عرفت ومن لم تعرف، جس کو تو جانتا ہے اس کو بھی سلام کہے اور جس کو تو نہیں جانتا اس کو بھی سلام کہے۔ لیکن آج کل جس کو ہم جانتے ہیں اس کو تو سلام کہتے ہیں، لیکن جس کو ہم نہیں جانتے اس کو سلام نہیں کہتے۔ حالانکہ ہمیں چاہیے کہ جس کو ہو مسلمان تو ہمیں اس پر سلام کہنا چاہیے، اور سلام سے بے شمار فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اور دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمائی کہ حقوق میں سے مسلمان کے مسلمان پر حق ہے وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، اور جب تجھے دعوت دے کوئی تو اس کی دعوت کو قبول کر۔ اور آج کل ہم غریب آدمی کی دعوت تو نہیں قبول کرتے، لیکن امیر آدمی اشارتاً کنایتاً بھی دعوت دے تو ہم اس کی دعوت میں شریک ہوتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم غریب اور امیر جو بھی ہمیں دعوت دے خلوص نیت سے خلوص دل سے ہمیں اس کی دعوت کو قبول کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ہم پر اس کا حق ہے کہ اس کی دعوت کو قبول کرے۔ اور تیسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وَإِذَا عَطِسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِّتْهُ، کہ جب کوئی آدمی چھینکے تو وہ اللہ کی حمد بیان کرے تو اس وقت اس کے جواب میں تم یہدیکم اللہ کہو اور اس کا جواب دے دو۔ اور اگر وہ اللہ کی حمد چھینکنے پر نہیں بیان کرتا یا حمد نہیں کرتا تو اس کے جواب میں تمہیں بھی یہدیکم اللہ کہنا کوئی لازم اور ضروری نہیں ہے۔ چوتھی چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْ لَهُ، اور اگر تجھ سے کوئی مشورہ مانگے یا تجھ سے کوئی خیر خواہی چاہے تو اس کے ساتھ خیر خواہی کرو اور اس کو اچھا مشورہ دو۔ ایسا مشورہ نہ دو کہ کل وہ کہیں وہ گڑھے میں نہ گر جائے، کہیں اس کو کوئی پریشانی اور مصیبت میں نہ پھنس جائے۔ ہمیں چاہیے کہ اگر کوئی ہم سے اچھا مشورہ مانگے، کیونکہ یہ اس مسلمانوں کا حق ہے کہ اس کو اچھا مشورہ دینا چاہیے۔ اور پانچویں چیز نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَإِذَا مَرِضَ فَعُودْهُ، کہ جب کوئی بندہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرو۔ عیادت میں بے شمار ثواب ہے، جو کہ دیگر احادیث میں اس کے ثواب کے بارے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات ہیں، تو اس کی عیادت کرنے پر ثواب ملتا ہے۔ اور کوئی بندہ اگر عیادت کرے تو اس کے پاس جا کے اس کو تسلی دے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ آپ کسی بیمار کے پاس جاتے تو آپ فرماتے لا بأس طہور، کوئی بات نہیں، یہ پاکی ہے، یعنی گناہوں کا کفارہ ہے، گناہ اس سے ختم ہوتے ہیں۔ تو اس طرح تسلی دینی چاہیے، نہ یہ کہ اس کو مزید پریشان کرنا چاہیے۔ اور چھٹی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمائی کہ وَإِذَا مَاتَ فَاتْبَعُهُ، کہ جب کوئی بندہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہو جاؤ اور جنازہ پڑھو، کیونکہ جنازے پر بھی یہ جنازہ کا پڑھنا بھی مسلمان پر حق ہے۔ اور جنازہ پڑھنے پر بھی اللہ رب العزت کے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ کسی مسلمان کا جنازہ پڑھتا ہے اور اس کو دفنا لیتا ہے، دفنانے کے بعد وہ آتا ہے تو اس کو 2 قرات ثواب ملتا ہے، اور اگر صرف جنازہ پڑھ کے آ جاتا ہے تو اس کو 1 قرات ثواب ملتا ہے۔ اور قرات احد پہاڑ کے برابر ہے، یعنی احد پہاڑ کے برابر کوئی چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم مسلمانوں کے حقوق کا خیال رکھیں۔